سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کیا حضور وہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے۔ بخیل کہتے کنجوس کو، فرمایا کنجوس ہے وہ شخص۔ تو آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، وہ کون سی ذات ہے جب اب مصیبت میں مسلمان پھنسیں گے تو جنہیں بچائیں گے، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے؟ تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، اور کوئی نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا؟ دامن میں کس کے چھپے گا؟ تو یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب آپ غور کیجئے، نبی پاک پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ اچھا، اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی۔ مجھ سے پہلے نعت خواں اسلام میں نعت پڑھ رہے تھے، ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں۔ تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے، میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے۔ تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ ہاں، نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے انشاءاللہ، آقا کے کرم سے انشاءاللہ پل صراط سے ڈرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ جھومتے ہوئے وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے نا، لوگ کہتے ہیں، واقعی روایتوں میں مضمون ہے کہ لوگ پل صراط پر چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے نا۔ ون آف دا موسٹ ہاربل برج، ایسا کوئی پل دنیا میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، تلوار سے تیز، بال سے باریک، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے گھبرانا کس بات کا ہے؟ آقا بھی تو وہاں ہوں گے نا، اور نبی پاک پل صراط کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا، آپ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ وسلم، مل کر صلی اللہ۔ درود پاک کو نہ چھوڑیں، درود پاک کو تھام لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دنیا میں بھی برکتیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے حوض کوثر پر میرے پاس کچھ گروہ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانوں گا۔ تو درود پڑھیں گے تو پہچان ہوگی نا، ہیں